السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک عورت کے لیے سب سے بڑا دکھ کیا ہوتا ہے؟ شوہر کا سایہ چلا جائے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بوجھ اس کے کندھوں پر آ جائے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی بیوہ ماں کی جس کی زندگی آنسوؤں، دکھوں اور سماج کے طنزوں سے بھری تھی، لیکن اس نے کبھی ہمت نہ ہاری۔ ایک طرف بھوکے بچے، دوسری طرف ظلم کرنے والے لوگ، اور بیچ میں ایک ماں کا صبر اور اس کی دعائیں۔ وہ ماں جو اندھیروں میں بھی روشنی بن گئی، وہ ماں جو اپنے آنسو چھپا کر اپنی اولاد کے چہرے پہ مسکان لاتی رہی، اور وہ ماں جس کے لیے آخرکار اللہ نے انصاف لکھا۔ دوستوں، تیار ہو جائیے، یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک مثال ہے، ایک بیوہ ماں کی داستاں۔ گاؤں کے کونے میں ایک کچا سا گھر تھا جس میں اسلم اپنی بیوی سکینہ اور 4 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اسلم ایک مزدور تھا، دن بھر کھیت میں یا کبھی شہر میں کنسٹرکشن سائٹ پر کام کرتا، پسینہ بہاتا، ہاتھ چھل جاتے، لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ تسلی ہوتی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ سب اس کے پریوار کے لیے ہے۔ سکینہ گھر سنبھالتی، دن بھر مٹی کا چولہا جلاتی، روٹی بناتی، بچوں کے کپڑے دھو کر انہیں صاف ستھرا کرتی۔ وہ عام عورت تھی، لیکن اس کے دل میں ایک بادشاہ کے برابر محبت تھی اپنے گھر کے لیے۔ اس کے 4 بچے تھے، سلیم 10 سال کا، رخسانہ 8 سال کی، نجمہ 6 سال کی، حفیظ 4 سال کا۔ غریبی تھی لیکن گھر میں محبت بھرپور تھی۔ ایک شام اسلم تھک ہار کر گھر آیا، پسینے میں بھیگا ہوا، کپڑے مٹی سے لت پت۔ بچوں نے دور سے ہی چیخ کر کہا، ابو آ گئے۔ سلیم دوڑ کر آیا اور ابو کا تھیلا پکڑ لیا۔ رخسانہ نے ان کے کندھے سے چپک کر کہا، ابو آج میرے لیے مٹھائی لائے ہو؟ اسلم ہنس پڑا، جب سے ایک چھوٹا پیکٹ نکلا ہے جس میں صرف 4 ٹافیاں تھیں، یہ لو میری گڑیا، اب سب کو برابر بانٹنا۔ بچوں نے ٹافیاں آپس میں بانٹ لیں۔ حفیظ نے اپنا حصہ کھانے کے بجائے ماں کے منہ میں ڈال دیا۔ امی آپ بھی کھاؤ، آپ تو روز بھوکی سو جاتی ہو۔ سکینہ کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے حفیظ کو گلے لگا لیا، دل کے کونے میں سوچا، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی زندگی کی اصل دولت ہے۔ اگلے ہفتے عید تھی۔ اسلم دن رات محنت کر رہا تھا کہ بچوں کے لیے نئے کپڑے سلوا سکیں۔ سلیم ابو سے کہتا، ابو مجھے نئے کپڑے کی ضرورت نہیں، رخسانہ اور نجمہ کے لیے بنوا دینا۔ اسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، تمہاری خواہش بھی ضروری ہیں، ہر بچہ برابر ہے میرے لیے۔ اس نے کپڑے سلوائے، غریبوں والے، لیکن بچوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ عید سے ایک دن پہلے اسلم نے کہا، سکینہ آج ذرا جلدی کام پہ جانا ہوگا، کانٹریکٹر نے کہا ہے کہ اسکیفولڈنگ اٹھانی ہے۔ سکینہ نے اس کا چہرہ دیکھا، دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوئی۔ کیا ضرورت ہے اسلم، تمہارے ہاتھ پاؤں ویسے ہی چھل گئے ہیں، آج نہ جاؤ۔ اسلم مسکرایا، ارے پگلی، بچوں کی خوشی کے لیے ایک دن اور تو جان بھی دے تو کم ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بچوں کے ماتھے چومے اور نکل گیا۔ شام تک کبھی واپس آنے والا اسلم اس دن نہیں آیا۔ رات گہری تو گاؤں کے 2 آدمی بھاگتے ہوئے گھر آئے، ان کا چہرہ اداس تھا، سانس پھولی ہوئی تھی۔ سکینہ باجی، اسلم گر گیا ہے، اسکیفولڈنگ ٹوٹ گئی۔ سکینہ کے ہوش اڑ گئے، اس کے ہاتھ سے روٹی گر گئی۔ میرا اسلم! سلیم نے ماں کے دامن پکڑ لیے، امی ابو کو کیا ہوا؟ امی جواب دو نا۔ اس رات سکینہ ہاسپٹل دوڑی، لیکن وہاں اسلم ایک سفید چادر میں لپٹا ہوا پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہ شفقت بھری مسکان تھی، لیکن سانس رک چکی تھی۔ جنازہ گاؤں کے قبرستان میں اٹھا، بچوں کے چہرے پر سمجھ سے باہر غم تھا۔ حفیظ تو بس چیخ رہا تھا، ابو اٹھ جاؤ، مجھے کندھے پہ بٹھا لو۔ سکینہ بے ہوش گر گر کر روتی رہی، اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے گھر کی دیوار ہی گر گئی ہو۔ اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ میں کیسے جیوں گی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے کیسے پلیں گے۔ جنازے کے بعد پہلی رات تھی، سکینہ نے بچوں کو بستر پر سلایا، لیکن کوئی سویا نہیں۔ سلیم نے چپکے سے ماں کے پاس جا کر کہا، امی آپ گھبرانا مت، اب میں ہوں نا، میں ابو بن جاؤں گا۔ اس کی معصوم بات نے سکینہ کا دل چیر دیا۔ اس نے سلیم کو گلے سے لگایا اور آنسو رو کر کہا، بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، لیکن تم میرا سہارا ہو، اللہ ہم سب کا مددگار ہوگا۔ اگلے دن جب سکینہ سسرال گئی تاکہ کچھ سہارا ملے تو وہاں نئی آزمائش ملی۔ ساس نے چہرہ پھیر کر کہا، ہمارے گھر میں بھوک رہتی ہے اور تم اپنے 4 بچوں کے ساتھ لے کر آ گئی ہو، ہم سے تمہارا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ سکینہ نے پیروں میں گر کر کہا، باجی میں اپنے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی، یہ بھی تو آپ کے خون کا حصہ ہیں۔ لیکن جواب ملا، ہمارے گھر میں تمہاری جگہ نہیں، اپنے بچوں کو لے کر جاؤ یہاں سے۔ سکینہ روتی ہوئی بچوں کو سنبھالتی گھر سے نکل گئی۔ اس وقت اسے ایسا لگا جیسے وہ اور اس کے 4 بچے سماج کے لیے بوجھ بن گئے ہوں۔
उस रात सकीना अपनी माँ के पुराने घर आई। घर छोटा था लेकिन माँ के दिल में बड़ी जगह थी। सकीना की माँ ने उसे गले लगाया, बेटी दुखी मत हो, अल्लाह सब देखता है। ये इम्तिहान है, देखना सब्र करने वालों के लिए राहतें होती हैं। मगर सकीना जानती थी कि असली जंग अब शुरू हुई है। अब मगर सकीना जानती थी कि असली जंग अब शुरू हुई है। अब उसे अपने 4 मासूम बच्चों की रोजी के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। असलम के गुजर जाने के बाद घर का माहौल ही बदल गया था। जो बच्चे पहले खिलखिला कर खेलते थे अब चुपचाप बैठे रहते। सकीना रात भर सो नहीं पाती, बस बिस्तर पर उलट पलट करती, या अल्लाह मैं उन्हें कैसे खिलाऊंगी, कैसे पढ़ाऊंगी, कैसे बचाऊंगी। सलीम सुबह उठकर माँ के पास आया। अम्मी आज मैं मजदूरी पर जाऊंगा, अबू नहीं है तो मैं आपका हाथ बटाऊंगा। सकीना का दिल चीर गया। बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, बोझ उठाने की नहीं। सलीम ने मासूमी से कहा, अम्मी पढ़ाई तभी होगी जब पेट भरा होगा, अभी रोटी जरूरी है। सकीना के आंसू छलक गए। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरे बच्चे की मासूमियत बरकरार रखना। गाँव के बाजार में एक सिलाई का काम मिला था। सकीना कपड़े सिलाने जाती। उसने सोचा जो भी हो इज्जत की रोजी कमाऊंगी। वो अपना पुराना सिलाई मशीन उठाकर बाजार ले आई। मगर दुकानदार हंसकर बोला, अरे बाजी ये पुरानी मशीन है, कौन आपको काम देगा, हमारे पास तो नए दर्जी हैं। सकीना की आंखें भर आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो घर गई, जाकर कहती है, बाजी कपड़े सिलवाने हो तो मुझे दे दो, पैसे कमा लूंगी। थोड़ी बहुत औरतें मान गईं। उसने रात रात भर सिलाई की, हाथ सूज के आंख लाल हो गई। लेकिन जब पैसा मिला और उसने बच्चों के लिए रोटी खरीदी, उस वक्त उसे लगा जैसे अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। एक दिन ऐसा भी आया जब घर में अनाज का दाना तक नहीं था। सकीना ने रोटी बनाने की कोशिश की लेकिन आटा खत्म था। बच्चे रो रहे थे, अम्मी हमें भूख लगी है। सकीना ने आंसू पीछे दबाए और कहा, बेटा तुम सो जाओ, अल्लाह की रहमत से कल रोटी भी होगी। उसने चूल्हे में सिर्फ पानी गर्म कर दिया ताकि बच्चे सोचें कि खाना पक रहा है। बच्चे इंतजार करते करते सो गए और सकीना अंधेरे में बैठकर रोती रही, या अल्लाह इतना सितम, मैं कहाँ जाऊं। अगली सुबह सलीम चुपके से निकल गया। वो बाजार में गया और मजदूरों के साथ खड़ा हो गया। एक ठेकेदार आया और बोला, क्यों बोरी उठाएगा। सलीम आगे बढ़ गया। बोरी उसके कद से 2 गुना बड़ी थी। उसने पूरी ताकत लगाकर उठाई। पीठ दर्द से टूट गई लेकिन वो गिरा नहीं। शाम को जब उसने 2 रुपए कमाकर अम्मी के हाथ में दिए, सकीना रो पड़ी, बेटा तुम्हारी कमर टूटती जा रही है और तुम मुझे पैसे ला कर देते हो। सलीम ने कहा, अम्मी ये मेरे लिए बोझ नहीं, दुआ है, मैं अब्बू की जगह हूँ। रुखसाना एक दिन मदरसे गई लेकिन उसके पास फीस देने के पैसे नहीं थे। उस्ताद ने उसे कहा, बेटी जब फीस लाओ तब आना। रुखसाना घर आई और माँ से रोती हुई बोली, अम्मी मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास फीस नहीं है। सकीना का दिल फट गया। उसने कहा, बेटी तुम जरूर पढ़ोगी, अल्लाह रास्ता बनाएगा। मगर दिल के अंदर जानती थी कि गरीबी के जंगल में सपने बहुत मुश्किल से उगते हैं। गांव के कुछ लोग सकीना के दर्द को समझने के बजाय उसे ताने देते। कोई कहता, अरे ये बेवा औरत अब तो गांव के लिए बोझ बन गई है। कोई कहता, 4 4 बच्चों को लेकर क्या करेगी, इन्हें भीख मंगवा देगी क्या। ये बातें सकीना के दिल को तीर की तरह लगती। वो छुप छुप कर रोती लेकिन बच्चों के सामने मुस्कान बनाती। सलीम ने एक दिन माँ के आंसू देख लिए। अम्मी गम मत करो, आप देखो एक दिन मैं सबको दिखाता हूँ कि गरीब का बेटा भी कुछ बन सकता है। एक रात नजमा तेज बुखार में चलने लगी। सकीना ने पैसे देखने के लिए बर्तन दिखा ले लेकिन बस 2 रुपए निकले। डॉक्टर ने दवा देने से मना कर दिया। बहन बिना पैसे दवाई नहीं मिलेगी। सकीना पैरों पे गिर के कहा, बच्ची की जान बचा लो, पैसे बाद में दे दूंगी। लेकिन दुकानदार ने ठंड जवाब दी, हमारी दुकान कर्ज पे नहीं चलती। सकीना ने नजमा को सीने से लगाया और दुआ करने लगी, या अल्लाह मेरी बच्ची की जान बचा ले, तू शाफी है। अल्लाह की रहमत हुई, नजमा सुबह तक संभल गई। सकीना समझ गई इंसान का सहारा तो टूटता है मगर अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। सकीना ने उस रात कसम खाई, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगी, चाहे अपनी जान तोड़कर मेहनत करूं, लेकिन उन्हें इज्जत से पालूंगी। उसने सिलाई का काम बढ़ा दिया, बाजार में घर घर जाकर कपड़े मांगे। सलीम भी काम करता, रुखसाना और नजमा पाठशाला जाने लगी। हफीज माँ का लाडला बनकर उनके पास घूमता। जिंदगी सितम करती रही लेकिन सकीना और उसके बच्चे लड़ते रहे। सकीना के घर का हाल धीरे धीरे थोड़ा संभलने लगा। सलीम मजदूरी करता, सकीना सिलाई करती और बच्चे स्कूल जाते, लेकिन गरीबी का बोझ उतर नहीं रहा था। इन सब के बीच गांव के लोग उन्हें चैन से जीने भी नहीं देते। किसी की बेवा औरत की मेहनत करना पसंद नहीं था, किसी के उसके बच्चों का स्कूल जाना खटकता था। हर दिन कोई ना कोई जहर उगल देता, अरे बेवा औरत इज्जत से कैसे रह सकती है, क्या जरूरत है बच्चों को स्कूल भेजने की, मजदूरी करेगी तो पेट भरेगा।
یہ الفاظ سکینہ کے دل کو چبھتے، لیکن وہ چپ رہتی۔ اس کا ایک ہی جواب تھا، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اسلم کی موت کے بعد اس کے بھائی لوگ گھر پر تھے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ بھابھی فکر نہ کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر وقت گزرتا گیا اور ان کا چہرہ بدل گیا۔ ایک دن چھوٹے دیور نے کہہ دیا، بھابھی آپ کو یہ گھر چھوڑنا ہوگا، یہ اسلم کا گھر تھا، اب ہمارا ہے۔ سکینہ کا دل کام گیا، یہ تو میرے بچوں کا آشیانہ ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ دیور ٹھنڈ ہنس کر بولا، بہن ہم نے بھی تو اپنے بچوں کا سوچنا ہے، آپ بیوہ ہیں، آپ کے لیے جگہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ سکینہ اس رات بچوں کے پاس بیٹھ کر روتی رہی۔ سلیم نے ماں کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، امی آپ فکر نہ کرو، گھر ہو یا نہ ہو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ہم کہیں بھی رہیں گے، عزت سے رہیں گے۔ ایک رات برسات اتنی تیز ہوئی کہ گھر کی دیوار گر گئی، بچے ڈر کے مارے ماں سے چپک گئے، پانی گھر میں بھر گیا۔ سکینہ نے بچوں کو ایک کونے میں بٹھایا اور چھاتا کھول کر ان پر رکھ دیا۔ وہ خود بھیگتی رہی لیکن بچوں کو بچاتی رہی۔ اس رات گاؤں والے چھتوں کے نیچے چین کی نیند سوئے، لیکن سکینہ اور اس کے بچے کھلے آسمان کے نیچے روتے ہوئے دعا کرتے رہے۔ صبح جب دھوپ نکلی، سکینہ بس اتنا کہتی، شکر ہے ہم زندہ ہیں، جب جان ہے تو اللہ روزی بھی دے گا۔ گاؤں کی عورتیں بھی اس کا مذاق بناتی، ارے بیوہ عورت دن رات بازار میں کام کرتی رہتی ہے، شرم نہیں آتی، کہیں تو اپنی عزت کا خیال کرو۔ سکینہ چپ ہو جاتی لیکن اندر سے ٹوٹ جاتی۔ ایک دن اس نے جواب دے ہی دیا، شرم مجھے تب آتی اگر میں اپنے بچوں کو بھوکا سلاتی، میں محنت کرتی ہوں، بکھرتی نہیں۔ مگر گاؤں کے لوگوں کا زہر رکتا نہیں تھا، ان کے الفاظ زخم بن کر روز سکینہ کے دل پر لگتے۔ اسکول میں رخسانہ کو بھی تانے ملتے، یہ تو بیوہ کی بیٹی ہے، اس کا تو کوئی سہارا نہیں۔ رخسانہ چپ ہو جاتی لیکن گھر میں آ کر ماں سے چپک کر کہتی، امی کیا بیوہ کی بیٹی ہونے میں کوئی شرم کی بات ہے؟ سکینہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا شرم تو ظلم کرنے والوں کو آنی چاہیے، ظلم سہنے والوں کو نہیں۔ تم میری بیٹی ہو اور میری عزت ہو، ایک دن دنیا تمہیں سلام کرے گی۔ یہ بات رخسانہ کے دل میں گھل گئی، اس نے اپنا سپنا اور مضبوطی سے تھام لیا، مجھے ڈاکٹر بننا ہے اور دنیا کو دکھانا ہے کہ بیوہ کی بیٹی بھی کچھ بن سکتی ہے۔ سکینہ کے گھر کے سامنے سب لوگ گزرتے، بچوں کی طرف انگلی کر کے کہتے، یہ تو بیوہ کے بچے ہیں، ان کا مستقبل اندھیرا ہے۔ ایک دن حفیظ جو ابھی چھوٹا تھا معصومی سے ماں سے پوچھتا، امی کیا ہم سچ میں برے ہیں؟ لوگ ہمیں ہمیشہ کیوں طعنے دیتے ہیں؟ سکینہ کے آنسو رک نہیں پائے، اس نے حفیظ کو سینے سے لگایا، نہیں بیٹا تم میرے لیے اللہ کی رحمت ہو، لوگ جو مرضی کہیں، میرے لیے تم بڑے نصیب ہو۔ سکینہ رات رات بھر جاگتی، کبھی سلائی کرتی، کبھی دعا کرتی، اس کے ہاتھ کھس گئے، کمر جھک گئی مگر وہ نہیں ٹوٹی۔ وہ کہتی، اللہ میں کمزور ضرور ہوں لیکن میرے بچے میری طاقت ہیں، تو انہیں میرے لیے جنت بنا دے۔ ایک دن بازار میں سلیم مزدوری کر رہا تھا، ایک بڑے آدمی اسے ڈانٹ کر کہتا ہے، تم یہاں روز کھڑے ہوتے ہو، تم تو بیوہ کے بیٹے ہو، جاؤ جا کے بھیک مانگو۔ سلیم کی آنکھیں لال ہو گئیں، اس نے اپنی مٹھی بند کی لیکن ماں کی بات یاد آ گئی، بیٹا غصہ ظلم کو اور بڑھاتا ہے، تم اپنے عمل سے جواب دو۔ سلیم نے آنسو دبائے اور بوری اٹھا کر اپنا کام کیا۔ اس نے سوچا، ایک دن میں سب کو دکھاتا ہوں بیوہ کا بیٹا مزدور نہیں انسان بن کر جیتا ہے۔ دنیا کی ہر بات، ہر نظر، ہر طعنہ ایک زہر بن گیا تھا، لیکن سکینہ کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا اپنے بچوں کی معصومیت کو بچا کے رکھنا۔ وہ روز انہیں دعا دینے کے لیے ہاتھ اٹھاتی، یا اللہ میرے بچوں کو دنیا کا زہر سے محفوظ رکھنا، غریب سہ لیں گے لیکن عزت یا اللہ میرے بچوں کو دنیا کے زہر سے محفوظ رکھنا، غریبی سہ لیں گے لیکن عزت کبھی نہ کھونا۔ ایک لمبی اور اندھیری رات کے بعد ایک دن سکینہ نے بچوں کے ساتھ صبح کی دعا مانگی۔ اس نے کہا، بچوں مشکلیں جتنی ہی بڑی ہوں، اللہ کا کرم اس سے ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، ہم صبر کریں گے تو اللہ ہمیں عزت دے گا۔ سلیم، رخسانہ اور حفیظ ماں کی باتوں سے ہمت پکڑتے، ان کے دل میں امید کا ایک چھوٹا چراغ جلتا جو انہیں جینے کی طاقت دیتا۔ رخسانہ کا سپنا تھا ڈاکٹر بننا، اس نے اسکول میں محنت کرنا شروع کی لیکن ٹیچرز بھی اس سے الگ نظر سے دیکھتے۔ ایک دن ایک ٹیچر نے کہہ دیا، رخسانہ تم جیسی غریب عورت کی بیٹی ڈاکٹر نہیں بن سکتی، یہ سپنا تمہارے لیے نہیں۔ یہ بات رخسانہ کے دل پر بجلی کی طرح لگی، وہ چپ ہو گئی لیکن گھر آ کر ماں کو سب بتایا۔ سکینہ نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بیٹا دنیا کی بات کبھی مت سنو، تمہاری ماں گوار ضرور ہے لیکن تم میری امید ہو، تم سپنا پورا کرو گی اور سب کو دکھاؤ گے کہ عزت اور علم غریبی کے غلام نہیں ہوتے۔ اس سے رخسانہ نے قسم کھائی کہ وہ دن رات محنت کرے گی۔ سلیم اب بڑا ہو رہا تھا، اس نے مزدوری کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے کام کرنا شروع کیے، کسی کی دکانیں مال اٹھانا، کہیں سائیکل ٹھیک کرنا، کہیں مزدوری کرنا۔ گاؤں والے اس کا مذاق بناتے، دیکھو بیوہ کا بیٹا مزدور بن گیا۔ مگر سلیم کے دل میں ایک آگ جل رہی تھی، وہ کہتا، میں مزدور ضرور ہوں لیکن جب ایک دن اپنی عزت اپنے دم پر کماؤں گا، کسی کا احسان اور محتاج نہیں رہوں گا۔
جس وقت تھوڑی روشنی نظر آنے لگی تھی، اللہ نے ایک اور امتحان بھیجا۔ ایک دن حفیظ اسکول سے واپس آتے وقت زمین پر گر گیا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ سکینہ دوڑی، لیکن گھر میں دوا خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ وہ رات بھر حفیظ کا سر اپنی گود میں رکھا رہی اور دعا کرتی رہی۔ صبح ایک پڑوسی نے مدد کی اور حفیظ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، بچہ بچ گیا، لیکن اسے آرام اور پختہ کھانا چاہیے، ورنہ صحت بگڑ جائے گی۔ سکینہ کے لیے یہ ایک اور نیا امتحان تھا۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن اس نے اپنا ایک پرانا گہنا بیچ دیا تاکہ حفیظ کو کھانا اور دوا مل سکے۔ جب حالات بہت تنگ ہو گئے تو اللہ نے رحمت کا ایک نیا رستہ کھولا۔ گاؤں کے ایک اچھے انسان ماسٹر اقبال، جو اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، انہوں نے سکینہ کی کہانی کا پتہ چلا۔ اس نے رخسانہ کو بلا کر کہا، بیٹی تمہاری ماں بہت ہمتی عورت ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، تمہاری فیس میں اپنی جیب سے دوں گا، تم پڑھائی میں پیچھے نہیں رہو گی۔ یہ سن کر رخسانہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے ماسٹر صاحب کے پیر چھو کر کہا، سر، میں قسم کھاتی ہوں کہ آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ ماسٹر صاحب کی مدد نے رخسانہ کو سپنے کی نئی طاقت دی۔ وہ دن رات پڑھنے لگی۔ لیکن گاؤں کے لوگ اب زہر اگلتے وہ کہتے، ارے بیوہ کے بچے کو پڑھا کر کیا ملے گا، یہ لوگ کبھی کچھ نہیں بن سکتے۔ سکینہ ہر دن یہ باتیں سنتی، لیکن بچوں کے سامنے کبھی آنسو نہیں گرنے دیتی۔ اس نے سوچا، میرے بچے اگر کچھ بن گئے تو یہ لوگ تالیاں بجائیں گے جو آج تانے۔ حفیظ اب تھوڑا بڑا ہو رہا تھا۔ اس نے اسکول میں پینٹنگ بنانا شروع کی۔ وہ دیوار پر پھول، مسجد اور سورج کی تصویر بناتا۔ ٹیچر نے ایک دن کہا، حفیظ، تمہارے ہاتھ میں بہت ہنر ہے، اگر تمہیں ٹریننگ ملے تو تم آرٹسٹ بن سکتے ہو۔ سکینہ کے لیے یہ نئی امید تھی۔ اس نے سوچا، اللہ نے میرے ہر بچے کو ایک نئی طاقت دی ہے، میں انہیں مرنے نہیں دوں گی۔ ایک رات سکینہ چھت پر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، یا اللہ، میں بیوہ ہوں، کمزور ہوں، لیکن میرے بچے میری روح ہیں، تو انہیں عزت اور روشن مستقبل عطا کر، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس رات اس نے ایک عجیب سکون محسوس کیا، جیسے اللہ نے اس کے دل کی امید کا نیا چراغ جلا دیا ہو۔ اگلی صبح سکینہ نے بچوں کو بلایا اور کہا، بچوں، دنیا چاہے جتنا بھی زہر اگلتی رہے، ہم نے کبھی ہار نہیں مانی۔ تم سب اپنے سپنے پورے کرو گے، تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ ہم سب کی مددگار ہے۔ سلیم نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی، میں ایک دن آپ کے لیے ایک نیا گھر بناؤں گا۔ رخسانہ بولی، امی، میں ڈاکٹر بن کے آپ کو گرو کا احساس دلاؤں گی۔ حفیظ نے کہا، امی، میں اپنی پینٹنگ سے دنیا کو دکھاؤں گا کہ بیوہ کا بچہ بھی روشنی پھیلا سکتا ہے۔ سکینہ کے آنسو نکل آئے، لیکن اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں، امید کے تھے۔ گاؤں میں کچھ دن سکون کے گزرے۔ سلیم مزدوری کر رہا تھا، رخسانہ اپنے امتحان کی تیاری کر رہی تھی، اور حفیظ اپنے رنگ برش کے ساتھ مصروف تھا۔ سکینہ کے دل میں تھوڑا سکون تھا کہ شاید اب زندگی ٹھیک رستے پر چلنے لگی ہے، لیکن قسمت کو ابھی ان کی آزمائش ادھوری لگ رہی تھی۔ گاؤں کے چند لوگ اب سکینہ کے خلاف زہر اگلتے۔ ایک دن بازار میں ایک عورت نے سکینہ سے کہا، ارے بیوہ، اتنی محنت کرنے کا کیا فائدہ، تیرے بچے پھر بھی کچھ نہیں بنیں گے۔ یہ بات سن کر سکینہ کا دل چیر گیا، لیکن اس نے چپ رہنا بہتر سمجھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جواب دینا آسان ہے لیکن ثابت کرنا مشکل۔ اس نے بس دل میں دعا، یا اللہ، میرے بچے میری عزت بن جائیں۔ دن آیا جب رخسانہ کا میٹرک کا امتحان تھا۔ پوری رات اس نے بنا سوچ سمجھے کتابیں الٹ دیں، دعا کی اور امتحان کے دن اپنی ماں کے پیر چھو کر گئی۔ سکینہ نے کہا، بیٹی، اللہ تمہیں کامیابی دے، تمہاری ماں کی عزت تمہارے کندھوں پر ہے۔ رخسانہ کے دل میں ایک عجیب گھبراہٹ تھی، لیکن اس نے ہر پیپر میں اپنی جان ڈال دی۔ وہ سوچتی، میں گر گئی تو ماں کے خواب ٹوٹ جائیں گے۔ اس بیچ سلیم کا سامنے ایک نیا امتحان آ گیا۔ گاؤں کے ذمہ دار نے اسے بلایا اور کہا، سلیم، مزدوری چھوڑ کر میرے ساتھ کام کر، میں تجھے پیسہ دے دوں گا اور اپنی دکان بھی سنبھالنے دوں گا۔ یہ سن کر سلیم کا ذہن کھل گیا۔ یہ ایک موقع ہے، گھر میں دکان سنبھالوں تو ماں اور بہن کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ لیکن ذمہ دار کا ارادہ کچھ اور تھا۔ وہ کہتا، سلیم، بدلے میں تجھے میری ہر بات ماننی ہوگی، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ سلیم کا دل کام گیا۔ اس نے سوچا، میں پیسوں کے لیے اپنی ماں اور عزت کا سودا نہیں کر سکتا۔ اس نے صاف جواب دے دیا، نہیں صاحب، میں غریب ہوں، لیکن اپنی ماں کی دعاؤں سے امیر ہوں۔ میں اپنی روزی حلال طریقے سے کماؤں گا۔ اسکول میں ایک آرٹ کمپٹیشن رکھا گیا۔ حفیظ نے اپنی ماں کی تصویر بنائی، ایک بیوہ عورت جو اندھیرے گھر میں اپنے بچوں کے لیے روشنی جلا رہی ہو۔ تصویر دیکھ کر سب کا دل بھر آیا۔ ہیڈ ماسٹر نے کہا، حفیظ، تم جو تصویر بنائی ہے وہ حقیقت ہے، تمہاری ماں ایک مثال ہے۔ حفیظ کے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے سوچا، ایک دن میں اپنی ماں کے نام روشن ضرور کروں گا۔ وہ دن آیا جس کا انتظار تھا۔ رخسانہ کا رزلٹ آ گیا۔ اس نے گاؤں میں سب سے زیادہ نمبر لیے۔ گاؤں کے لوگ جو کل تک کہتے تھے کہ بیوہ کا بیٹا کچھ نہیں کر سکتا، اب تالیاں بجانے لگے۔ رخسانہ کی ماں کو مبارکباد دینے آئے ایک عورت نے سکینہ سے کہا، بہن، تجھے مبارک ہو، تیرے بچے نے کمال کر دکھایا۔ سکینہ کے آنسو رکتے نہیں تھے۔ وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی
जब सब कुछ बेहतर होने लगा, किस्मत ने एक और ज़ुल्म दिया। सलीम एक दिन मज़दूर से वापस आया तो उसके हाथ छिल गए थे और पैर में ज़ख्म था। सकीना ने पूछा, बेटा क्या हुआ? सलीम मुस्कुराकर बोला, अम्मी ये तो मज़दूरी का दर्द है, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं आपकी दुआओं के साथ रोज़ी कमा रहा हूँ। सकीना ने आंसू पोंछ दिए। उसके दिल में दर्द था लेकिन फ़ख्र भी था। उस रात सकीना ने फिर आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, आप तो मेरे बच्चों को सपने पूरे कर दे, ये मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। आसमान पर चांद चमक रहा था, जैसे अल्लाह का जवाब हो के सब वक्त पर होगा, सब्र करो। गांव में सब लोग अब रुखसाना की कामयाबी की तारीफ कर रहे थे। सलीम की मेहनत और हफीज का हुनर भी महानूर लग रहा था। जो लोग पहले ताना मारते थे अब कहने लगे, वाह सकीना ने वाकई कमाल कर दिखाया, बेवा होकर भी अपने बच्चों को इज्जत से पाला है। सकीना चुप कर बस अल्लाह का शुक्र करती, लेकिन उसके दिल में एक और दुआ थी, या अल्लाह अब इन सब के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल बना दे। रिजल्ट के बाद रुखसाना को स्कॉलरशिप मिली। उसने कॉलेज ज्वाइन किया और वहां से फिर एक स्कूल में टीचर बन गई। पहली सैलरी लेकर जब माँ के हाथ पर रखी तो सकीना रो पड़ी, बेटी ये पैसा मेरा नहीं, ये मेरी इज्जत है। गाँव के जिम्मेदार जो उसे अपनी दुकान पर लाना चाहते थे अब उससे इज्जत देते। सलीम ने अपनी मजदूर से थोड़ी थोड़ी रकम बचाकर एक छोटा सा किराने की दुकान खोल ली। गांव वाले कहते, देखो गरीब का बेटा भी ईमानदारी से काम करे तो इज्जत पा सकता है। हफीज की पेंटिंग एक शहरी साहब ने देखी और उसे आर्ट एग्जीबिशन के लिए बुलाया। वहां हफीज ने अपनी माँ की एक और तस्वीर बनाई, एक बेवा माँ जो अपनी औलाद के लिए रोशनी बन जाती है। तस्वीर ने सबके दिल जीत लिए। हफीज को इनाम मिला और सबके सामने उसने कहा, ये इनाम मेरी माँ का है। सकीना की आंखों में फक्र था। गांव के वही लोग जो पहले इज्जत लूट लेते थे अब सकीना के घर आकर कहते, बहन तू तुम्हारे लिए मिसाल है, हमें माफ कर दे जो हमने तुझे सताया। सकीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं सबको माफ करती हूँ क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे इज्जत वापस दे दी। जब सब कुछ ठीक होने लगा, किस्मत ने एक और इम्तिहान दिया। सकीना बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उसके दिल की तकलीफ बढ़ गई है, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। बच्चे रो रो कर कहते, अम्मी आप हमें छोड़कर मत जाएं। सकीना मुस्कुराकर बोली, बच्चों एक दिन हर किसी को जाना है, लेकिन मुझे फख्र है कि मैं तुम्हें इज्जत और ईमानदारी का रास्ता दिखाया। एक रात जब चांद चमक रहा था, सकीना ने अपने बच्चों के हाथ पकड़कर कहा, बेटा सलीम हमेशा ईमानदारी से रोजी कमाना, बेटी रुखसाना इल्म से रोशनी फैलाना, बेटा हफीज अपने हुनर से लोगों का दिल जीतना, और सबसे बढ़कर अपने रब को कभी ना भूलना। बच्चे रोते रहे लेकिन माँ के चेहरे पर सुकून था। सुबह होने से पहले सकीना की सांस रुक गई। वो मुस्कान के साथ अपने रब से मिल गई। गांव वालों ने मिलकर उसको जनाजा उठाया। जो लोग पहले उसे ताना मारते थे आज आंसू बहा रहे थे। इमाम साहब ने कहा, यह औरत सब्र और ईमानदारी की मिसाल थी। उसने अपने बच्चों को इज्जत से पाला, ये हकीकी जीत है। कब्र पर मिट्टी डाल दी गई। सलीम ने कहा, अम्मी आपकी दुआओं का कर्ज हम में कभी अदा नहीं कर सकते, लेकिन आपकी इज्जत हमेशा जिंदा रहेगी। रुखसाना और हफीज ने भी कहा, अम्मी आपकी मिसाल हमेशा दुनिया को रोशनी देगी। आसमान पर चांद चमक रहा था, जैसे कह रहा हो, सब्र करने वालों के लिए आखिरत में इज्जत ही इज्जत है। ये कहानी एक बेवा माँ के सब्र, उसके बच्चों की मेहनत और अल्लाह के इंसाफ का सबूत है। देखने वाले आंसू पहुंचने पर मजबूर हो जाते हैं।